یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک و مولا پروردگارا، دیکھ تیرے حبیب کی چوکھٹ پر یہ بندے کھڑے ہیں مولا، اس سے بہتر دنیا میں جگہ کون سی ہے؟ اے خلاق العالمین، تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہم سب کی آج مغفرت فرما دے۔ تو نے تو فرمایا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا سوال کرنے والا، یہ سارے بندے مولا تیری بخشش کا سوال لے کر آئے ہیں، ہم سب نے دنیا میں جو کچھ بھی کالے کرتوت کیے سب کو معاف فرما دے مولا، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جو ہماری زندگی کی تو نئی کتاب لکھنے کے حکم فرشتوں کو دے رہا ہے مولا، اس کتاب میں نیکیاں لکھ دے، برائیوں سے ہمیں آزاد لکھ دے۔ اے خلاق العالمین، آج جہنم سے آزاد ہونے والوں کا نام تو پکار رہا ہوگا مولا، صرف اتنا فرما دے کہ فلاں بن فلاں بھی آزاد ہے، ہمارا بھی نام اس میں شامل ہو جائے۔ میرے آقا، میرے مولا، اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، اے آقا و مولا رب، دنیا میں تو ہم مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتے، اگر قبر میں تیرے غضب سے سانپ اور بچھو مسلط ہو جائے تو مولا ہم اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار، ہم تیرے بڑے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں مولا، ہم کمزور ہیں مولا، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی طرف دیکھتے ہوئے تو عفو درگزر فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ سچ بات تو یہ ہے مولا، تیری اس بھری پوری جنت کا سوال کرنے کا میں حق بھی نہیں رکھتا، کیسے کہوں مولا، اس لیے کہ اعمال ایسے نہیں تیری جنت میں جانے کے قابل، مگر تو فضل فرما دے تو تیرے لیے ناممکن بھی نہیں ہے۔ اے خلاق العالمین، بے حساب بخش کر ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اے رب قدیر، دیکھ تیرے سارے بندوں نے توبہ کیا ہے اپنے سابقہ گناہوں سے، ان سب کی زندگی کو اسی توبہ پر قائم فرما دے مولا، پھر بگڑنے سے ہماری زندگیوں کو بچا لے۔ اے رب قدیر، جو بھی تیرے بارگاہ میں آمین کہہ رہے ہیں ان کا سب کا اور میرا ایمان پر خاتمہ فرما دے، ایمان پر موت عطا فرما، اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، اے ارحم الراحمین مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو ناحق مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں آزادی عطا فرما۔ اے رب قدیر، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے تو علیم و خبیر ہے، سب کی پریشانیاں جانتا ہے مولا، سب کی پریشانیاں غیب سے دور فرما دے، ہمارے گھروں پر آنے والی بلاؤں کو دور فرما، ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، حرام روزی کو ہمارے اوپر بند فرما دے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، بیٹیاں، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب قدیر، جو ہم سے رخصت ہو چکے ان سب کی بھی مغفرت فرما مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے والد گرامی کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرما۔ اے رب قدیر، جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا، آج ان کی قبروں کو ٹھنڈی کر دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈی کر دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈی فرما دے۔ الہ العالمین، آج ہم تصور میں تیرے حبیب کے مدینے آئے ہوئے ہیں مولا، جلد ہی حقیقت میں مدینے پہنچا دے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے غلاموں، ہم خود نہیں آئے، میرے مولا نے فرمایا قرآن میں، اے رسول، اگر آپ کی امت گناہوں میں آلودہ ہو جائے تو یہ آپ کے دربار میں آئیں، اگر آپ ان کی سفارش کریں تو مولا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو اے غلاموں، اس لیے ہم حضور کے دربار میں پہنچے ہیں، آؤ ادب سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون،
خذ ایدینا خذ ایدینا خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ ابی و امی فداک آقا و مولا، ہم سب غلاموں کی طرف نظر کرم فرما دیں. ہم غریبوں اور فقیروں کا قافلہ آپ کے دربار میں حاضر ہے. سرکار کہنے کو ہمارے پاس عمل کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، مگر امید ہے میرے آقا اس کو بھی آپ سینے سے لگاتے ہیں جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اے میرے عزیزو، میں حدیث پاک بتاؤں تمہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری آج ضرور سنیں گے. اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت رہتی تھی، پاگل عورت جس کو کپڑوں کا بھی ڈھنگ نہیں تھا، آوارہ گھومتی رہتی تھی. ایک بار میرے نبی کو پکارتے ہوئے قریب آ گئی. حضور پاک اس کی سننے کے لیے قریب آئے، صحابہ اس کو دور ہٹانے لگے. پاگل عورت ناپاکی میں رہتی ہے، میرے آقا کے قریب نہ آئے. حضور نے کہا صحابہ سے چھوڑ دو، اس کی کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی نہ سنوں؟ اس کی بات کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی نہ سنوں؟ میرے عزیزوں، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ راحت للعاشقین ہے، وہ ہم غریبوں کا ماوا و ملجا آتا ہے. یقیناً ہم سے پاپ اور خطائیں بہت ہوئی ہیں، خطائیں اور گناہ بہت ہوئے. آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں دل کو ہلکا کرنے کے لیے عرض کر دیں، میرے آقا ہم اس لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. آقا مولا ہماری حالت تو یہ ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا. تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. آقا و مولا ہم جیسے نکموں کو سوائے آپ کے دربار کے کوئی بھی مقام نہیں. ہمارے لیے پوری دنیا ٹھوکر کی طرح ہمیں آج رکھی ہے. میرے آقا آپ کے دربار میں حاضر ہیں اپنے تمام شکایتیں لے کر کے. دنیا نے ہمیں بہت ظالم بنا دیا، دنیا نے ہمیں آوارہ بنا چھوڑا ہے. ہمارے چہرے آپ کی طرح نہیں رکھے، ہمارا لباس آپ کی طرح نہیں رکھا. آقا ہماری آنکھوں سے تو دنیا نے حیا بھی چھین لی، ہماری زبان سے رب کے کلمے بھی چھین لیے. آج آپ کا امتی کہتے تو ہے مگر دن بھر ہماری زبانوں پر گانے، ہمارے نوجوانوں کی زبان پر گانوں کے الفاظ کہنے کے لیے ہم امتی ہیں. میرے آقا پل پل آپ کو ٹھیس پہنچاتے رہے، آپ کو درد پہنچاتے رہے. سرکار آج آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے. میرے آقا آپ نظر کرم فرما دیں، ہماری طرف عنایت کی نظر فرما دیں، ہماری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیں. میرے آقا ہم دنیا کی اس تمام بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے آقا پار لگا دیں. گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آقا آپ باہر نکال دیں. میرے آقا ہمارے دلوں کو جو گناہوں کی لت پڑی ہے، سرکار ان بری عادتوں کو دور فرما دیں. میرے آقا اگر آپ رب سے سفارش کر دیں تو مولا ہمیں پاک و صاف کر دے گا. میرے آقا آپ نے صحابہ اکرام کو جس طرح سے نعمتیں عطا کی، میرے آقا ان صحابہ کا واسطہ ہم سب کو بھی نواز دیں. میرے آقا بلال حبشی جو غلام تھے انہیں اٹھا کر کے آپ نے پوری کائنات کا آقا بنایا.
سرکار آپ کے اختیار میں ہے، آپ جس کی طرف نظر کرے مولا اسے بہتر بنا دے گا۔ سرکار نظر کرم ہو، ترحم لنا یا رسول اللہ، زمہجوری برآمد جان عالم، ترحم لنا یا نبی اللہ، ترحم لنا یا نبی اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا آج ہمارے محلے کی، ہمارے نوجوانوں میں سے یا ہمارے قوم میں سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، سرکار انہیں تمیز عطا فرما دے، انہیں اخلاق و آداب عطا فرما دے، اللہ کا خوف ان کے سینوں میں عطا ہو جائے۔ سرکار میرے آقا و مولا، ہم سب سے اگر آپ ناراض ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سرکار مر کے کس کو منہ دکھائیں گے؟ میرے آقا آج آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سب سے آپ راضی ہو جائیں۔ میرے آقا آپ کو حسن و حسین کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی چادر کا واسطہ، حیدر کرار کا واسطہ، عثمان غنی کا واسطہ، عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما کا واسطہ، میرے آقا آپ کے دربار میں ہم غوث العظم عبد القادر جیلانی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سرکار غریب نواز کا واسطہ، مجدد دین و ملت کا واسطہ، کل اولیاء کاملین کا واسطہ۔ میرے آقا ہم ان اولیاء کے غلام کہلاتے ہیں، آپ ہم سب کی طرف نظر عنایت فرما دیں۔ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ میرے آقا قیامت کے دن صرف آپ اتنا فرما دیں، صرف اتنا فرما دیں، اے فرشتوں اسے نہ پکڑو، یہ میرا اپنا غلام ہے، میں مروں تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، اسے کوئی مت جگانا ابھی نیند آ گئی ہے۔ میرے آقا بس آپ کے دربار میں اتنی التجا ہے، قیامت کے دن آپ ہمیں اپنا کہہ کر کے پکاریں۔ سرکار ہم سب کو آپ قیامت کے دن اپنے جھنڈے تلے سایہ نصیب فرمائے۔ میرے آقا مدینہ مسجد کی پوری فضا آپ کے لیے گونج رہی ہے۔ سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارا جسم، ہمارا خون، ہماری روح آپ پر قربان ہو۔ سرکار آپ کے سچے امتیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم